الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ساتھیو، الحمدللہ ہم نے ایک نیا موضوع شروع کیا تھا، پرانی واقعات، اور گزشتہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انشاءاللہ اس کے دوسرے حصے کو بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ آج ہم جس موضوع پر، جس ٹاپک پر بات سنیں گے، یہ موضوع بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ جاننے کے لائق ہے۔ اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے امام مہدی کون ہے۔ قبل اس کے کہ میں امام مہدی کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، تمہید کے طور پر ہمیں کچھ جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں، ہم کو دکھائی دیتی ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم محسوس بھی نہیں کرتے اور ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتی۔ جو چیز دکھائی دیتی ہے، جو ہم محسوس کرتے ہیں، اس کو مان لینا آسان ہوتا ہے، لیکن جو چیز دکھائی نہیں دیتی اور جو چیز محسوس نہیں ہوتی، اس چیز کو ماننا مشکل ہوتا ہے۔ اور ایک مومن کا، ایک مسلمان کا اصل امتحان اسی میں ہے۔ غور سے سنیے، ایک بار اور دہراؤں گا، ایک مومن اور مسلمان کا امتحان اسی میں ہے کہ بغیر دیکھے کسی چیز کو وہ مانے، بغیر دیکھے کسی چیز کو وہ مانے، اور اسی کو کہتے ہیں غیب پر ایمان، غیب پر ایمان لانا۔ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ بقرہ اٹھائیے، اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اٹھائیے۔ اللہ رب العالمین نے متقی لوگوں کی یہ پہچان بتائی ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان والوں کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ جنت اور جہنم پر ایسا یقین کرتے ہیں جیسے آنکھوں دیکھی چیز پر یقین کرتے ہیں، آنکھوں دیکھی چیز پر ان کو یقین ہوتا ہے۔ وہ فرشتوں پر ایسا ایمان لاتے ہیں جیسے آنکھوں دیکھی چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں غیب میں ہیں۔ قیامت غیب میں ہے، قبر کا عذاب غیب میں ہے۔ جب انسان قبر میں جا کر سوئے گا، پھر پتہ چلے گا اس کو کہ قبر کا عذاب جو ہے کس طرح ہوتا ہے، لیکن قبر کے عذاب کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو ایمان والوں کی، متقی اور پرہیزگار لوگوں کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب ایک بہت ہی بہترین روایت سناؤں گا آپ کو، اب ذرا غور کیجئے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ اور مقام اللہ رب العالمین کا، وہ خالق کائنات ہے، اور اللہ رب العالمین کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ اور مقام ہے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں مرتبہ اور مقام ہے صحابہ اکرام کا۔ صحابہ اکرام میں بھی حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت عمر فاروق کا، حضرت عثمان غنی کا، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا الگ الگ مرتبہ اور مقام ہے۔ لیکن ذرا اس روایت کو سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ قیامت تک نہیں گھٹے گا، اور ان کے مرتبہ اور مقام کو انشاءاللہ کوئی پہنچے گا بھی نہیں۔ لیکن بعد والوں کے لیے اس حدیث میں ایک خوشخبری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا بات ارشاد فرمائے، ذرا غور سے سنیے۔ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یا کچھ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی قوم بھی آئے گی ہمارے بعد، دیکھیے ذرا
ہم اپنے مرتبہ اور مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحابہ اکرام پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بعد کوئی ایسی قوم بھی آئے گی جو ہم سے زیادہ ثواب پائے گی، جسے ہم سے زیادہ ثواب ملے گا؟ صحابہ اکرام کے ثواب میں، صحابہ اکرام کے مرتبہ اور مقام میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن دیکھیے حدیث کیا بتا رہی ہے، صحابہ اکرام خود پوچھ رہے ہیں کیا کوئی ایسی قوم آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ثواب میں ہم سے زیادہ آگے بڑھی ہوئی ہوگی، ہم سے زیادہ ثواب ملے گا؟ حالانکہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی پیروی کی ہم نے، آپ کی اطاعت کی ہم نے، اور آپ کا کلمہ پڑھا ہم نے، اور حقیقت ہے یہ نازک ترین حالات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انہوں نے اقرار کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں ایمان لانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تمہیں ایمان لانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہے، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لا رہے ہو، آسمان سے قرآن مجید اتر رہا ہے اور اس اترنے کو تم دیکھ رہے ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو نبی کا دور نہیں پائیں گے۔ اب ہم کو نبی کا دور ملا نہیں، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو نبی کا دور نہیں پائیں گے، میرا دور نہیں پائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے قرآن کو اترتا ہوا بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں ان کے پاس قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں آئے گا، اور ہمارے پاس الحمدللہ قرآن مجید کتاب کی شکل میں آیا اور آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں ارشاد فرما رہے ہیں ان کو زیادہ ثواب ملے گا، یہ طبرانی کی روایت ہے، یعنی تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے میرے کو دیکھا نہیں ہوگا، جن کے درمیان قرآن نازل نہیں ہوا ہوگا، جنہوں نے میرا دور بھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن وہ اللہ پر ایمان لائیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، قرآن پر ایمان لائیں گے، اسلام کو مانیں گے اور بن دیکھے میرے طریقے پر چلیں گے، اور یہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا تو وہ ثواب میں آگے ہوں گے۔ یہ روایت کیا بتا رہی دیکھیے، انہی غیب کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے قیامت پر ایمان لانا، اور یاد رکھیے اہل ایمان کے ایمان کا حصہ ہے قیامت پر ایمان لانا۔ اہل ایمان کا ایمان اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب وہ قیامت پر ایمان لائیں گے کہ اللہ رب العالمین ایک دن اس دنیا کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا، اس کی جگہ اللہ رب العالمین دوسری دنیا بنائے گا، دوسرا جہان بنائے گا، اور حشر کے میدان میں سارے لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔ اس میں نیکوکار بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے، گنہگار بھی ہوں گے، فرما بردار بھی ہوں گے، متقین بھی ہوں گے، اس میں صدیقین بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، اس میں انبیاء بھی ہوں گے، سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، اور اکٹھا ہونے کے بعد اللہ رب العالمین ہر ایک سے حساب کتاب لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے دے گا۔ تو ان غیب کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے قیامت پر ایمان لانا، کہ قیامت ضرور بھی ضرور آئے گی۔ الذین ہم، کہ وہ لوگ، متقی لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ قیامت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے ماننے پر یقین رکھتے ہیں۔ اور جس طرح یہ بات یاد رکھیے ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی، اسی طرح ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے نشانیاں رونما ہوں گی، قیامت سے پہلے پہلے قیامت کی نشانیاں رونما ہوں گی، قیامت کی نشانیاں پوری ہوں گی، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ اب یہاں سے آگے دیکھیے بات آگے بڑھ رہی ہے، غور سے سنیے آپ۔ علماء کرام نے قیامت کی نشانی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں علماء کرام نے کہا ہے کہ فتنے رونما ہوں گے،
اور اتنے خطرناک فتنے رونما ہوں گے. ایک فتنہ ختم نہیں ہوا کہ کئی فتنے انسان کے اوپر آ لگے ہوں گے. اور انسان ایک فتنے سے نہیں بچا ہوگا کہ کئی فتنوں میں وہ ملوث ہو جائے گا. اور فتنے خطرناک کیسے ہوں گے؟ ایک روایت سناتا ہوں میں آپ کو، ذرا غور سے سنیے کہ کتنے خطرناک فتنے قیامت کے قریب جو ہے رونما ہوں گے، اور قیامت سے پہلے جو ہے فتنوں کا دورہ ہوگا. وہ کیسا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز کو آئے. آپ کا چہرہ سرخ تھا، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے اس دن سے زیادہ آپ کو غمگین نہیں دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ اکرام نے سوچا شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں چلے جائیں گے، اپنے گھر تشریف لے کر چلے جائیں گے. لیکن صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر بیٹھے، اور آپ نے ممبر پر بیٹھنے کے بعد جو ہے فتنوں کا ذکر کیا. یہاں تک ذکر کیا کہ ظہر کا وقت آ گیا. فجر سے لے کے ظہر تک آپ نے فتنوں کا ذکر کیا کہ ایسے فتنے رونما ہوں گے قیامت سے پہلے. صحابہ اکرام نے سوچا ظہر کی اذان ہو گئی، اب ظہر کی نماز ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا کر حجرے میں چلے جائیں گے. لیکن صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ پھر ممبر پر تشریف فرماوے، اور آپ نے ظہر سے لے کر عصر تک پھر فتنوں کا ذکر کیا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے آگاہ کیا کہ دیکھو ایسے فتنے ہوں گے، اور ان فتنوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کوئی چیز تم کو گمراہ نہیں کر سکتی، کوئی فتنہ تمہیں جو ہے گھیر نہیں سکتا. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جسے حدیث کہا جاتا ہے. اور جب مسلمانوں نے ان دو چیزوں کو چھوڑا، نہ جانے کن کن فتنوں میں ملوث ہو گئے، اور آج فتنے سر چڑھ کر بول رہے ہیں. صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے لے کر عصر تک ممبر پر فتنوں کا ذکر کیا. پھر صحابہ اکرام کہتے ہیں عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی اذان ہو گئی، ہم نے سوچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے گھر چلے جائیں گے، کھانا کھائیں گے. لیکن ہوا ایسا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ ممبر پر بیٹھے، اور ممبر پر بیٹھنے کے بعد آپ نے فتنوں کا جو ذکر کیا تو مغرب تک فتنوں کا ذکر کیا. پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، جب اذان ہوئی پھر مغرب کے بعد آپ حجرے میں گئے. یہ روایت بتا رہی ہے کہ قیامت سے پہلے کیسے خطرناک فتنے رونما ہوں گے. تو قیامت کی نشانیوں کو علماء کرام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے حصے میں فتنے رونما ہوں گے، دوسرے حصے میں چھوٹی نشانیاں ہیں، اور تیسرے حصے میں بڑی نشانیاں ہیں. اب آئیے ذرا کچھ نشانیوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، یا کچھ نشانیوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. ان نشانیوں کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم ہر طرح کے فتنوں کو اپنے آپ سے بچانے کی کوشش کریں. اب ذرا آئیے، سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ سب سے پہلی نشانی قیامت کی ہے آپ کا اس دنیا میں آنا اور آپ کی موت. یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے، آپ کا اس دنیا میں آنا. یعنی آپ اس دنیا میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کر دیا اور آپ اس دنیا سے چلے گئے، بس اب قیامت ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، بعثت انا والساعۃ کہاتین. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اور قیامت کو بالکل ایسے بھیجا گیا ہے جیسے یہ میری 2 انگلیاں ہیں. یہ 2 انگلیاں ہیں، آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا مجھے اور قیامت کو ایسا بھیجا گیا ہے جیسے 2 انگلیاں ہیں. یعنی میرے بعد اب قیامت ہے اور قیامت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پھر دوسری نشانی کیا ہے؟ دوسری نشانی یہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا. چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا اپنی آخری کتاب میں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. اور قیامت سے پہلے یہ نشانی پوری ہوئی. یہ نشانی پوری ہوئی. بخاری شریف کی روایت ہے،
مشرکین مکہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ پر ایمان لائیں گے لیکن ہماری ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ یہ جو چاند نظر آ رہا ہے آپ اس کو 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ. کیسی کیسی نشانیاں رکھی گئی دیکھو. لیکن اللہ رب العالمین نے اس نشانی کو پورا کیا. یہ ایک معجزہ تھا, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مطالبہ کیا گیا کہ آپ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی. اللہ سے دعا کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاند کے میں 2 ٹکڑے کر دوں, میں کون ہوتا ہوں 2 ٹکڑے کرنے والا؟ اے اللہ لیکن میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تاکہ یہ ایمان لائے. نبیوں کی لالچ کیا ہوتی تھی؟ نبیوں کی لالچ یہی ہوتی تھی کہ اللہ کے بندے اللہ پر ایمان لائے, جہنم کے عذاب سے بچ جائے, اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے, بس یہی فکر ہوتی تھی. اسی فکر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا. آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا, ہاتھ کا اشارہ کیا, جب ہاتھ کا اشارہ کیا آپ نے انگلی سے تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے اس طرح ہوئے کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے دائیں طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے بائیں طرف ہو گیا. چاند اس طرح 2 ٹکڑے ہوا کہ ایک حصہ دائیں طرف ہو گیا چاند کا اور دوسرا حصہ بائیں طرف ہو گیا. یہ معجزات میں سے ایک معجزہ بھی ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے, کیا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ہی جہالت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ ہم علم حاصل کر رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو علم دے رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علم والوں کو اٹھا لے گا. ذرا لاک ڈاؤن کے بعد دیکھیے بڑی بڑی شخصیتیں اللہ کو پیاری ہو گئی, بڑی بڑی علمی شخصیتیں اس دنیا سے چلی گئی. دیکھیے وہ نشانی بھی پوری ہو رہی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دنیا میں پھر ایسے لوگ رہیں گے جاہل قسم کے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اب آئیے اصل ٹاپک کی طرف, اور وہ ہے ظہور امام مہدی علیہ السلام. ابھی میں نے فتنوں کا ذکر کیا. موجودہ دور میں ایک بہت بڑا فتنہ سر چڑھ کر بول رہا ہے, اور وہ فتنہ کیا ہے؟ شکیل بن حنیف کا فتنہ. شکیل بن حنیف کا فتنہ. انسان فتنوں میں کیوں گرتا ہے؟ انسان فتنوں میں اس لیے گرتا ہے کہ اس کا ناطہ قرآن و سنت سے جب ٹوٹ جاتا ہے, جب کسی مسلمان کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے, عقیدے کے لحاظ سے جب کوئی مسلمان کمزور ہو جاتا ہے تو وہ فتنوں میں گرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے قرآن اور سنت کے علم کے ذریعے سے اپنے ایمان کو, اپنے عقیدے کو مضبوط کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں فتنوں کو جاننے کی کوشش کریں اور ان فتنوں کو جان کر اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ پروردگار عالم ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھ. ابھی ایک جو فتنہ سر چڑھ کر بول رہا ہے وہ ہے شکیل بن حنیف کا فتنہ. اس فتنے کو پیدا ہوئے کئی سال ہو گئے, کئی سال ہو گئے. سب سے بڑا فتنہ رونما ہوگا دجالی فتنہ. دجال آئے گا, قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دجال کا آنا, دجال کا ظہور. لیکن دجال کے آنے سے پہلے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال جو ہے آئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں. انہی دجالوں میں سے, انہی کذابوں میں سے ایک کذاب ہے, ایک دجال ہے حنیف بن شکیل. یہ جاننا بہت ضروری ہے. اب ذرا مختصر طور پہ حنیف بن شکیل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, جس کے جھانسے میں آج بہت سارے نوجوان آئے ہوئے ہیں اور شیطان جو ہے ورغلا کے بہت سارے لوگوں کو جو ہے
اس طرح کی حرکتیں کراتا ہے، اس طرح کے جو ہے عقیدے ان کو جو ہے پڑھاتا ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ شکیل بن حنیف کون ہے؟ یہ بہار کے دربھنگا، یہ بہار کے دربھنگا علاقے کے عثمان پور کا رہنے والا ہے، یہ دربھنگا علاقے کا۔ غریب گھرانے سے تعلق تھا اس کا، غریب گھرانے سے تعلق تھا۔ اس کے گھرانے میں مسائل تھے، مالی مسائل بہت زیادہ۔ یہ کاروباری نیت سے دلی آیا، کاروباری نیت سے دلی آیا، اور اس نے کیا کیا، یہ بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس نے کچھ انگریزی پڑھ لی، کچھ انگریزی کا علم حاصل کر لیا اس نے، اور دلی آ کر ایک دکان، ہارڈ ویئر کی دکان پر یہ کام کرنے لگ گیا، اور کام کرتے کرتے پھر یہ تبلیغی جماعت سے جڑ گیا، تبلیغی جماعت سے جڑ گیا۔ اور جیسے ہی اس کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہوئی، دیکھو علم کی بنیاد پر کبھی کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، ہمیشہ خدائی کا دعویٰ انسان نے مال کی بنیاد پر کیا ہے، علم کی بنیاد پر خدائی کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا، مال کی بنیاد پر کیا ہے۔ حنیف بن شکیل کے پاس، شکیل بن حنیف کے پاس جب مال آنے لگا تو اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ میں تو مہدی ہوں، بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا، شیطان نے اس کو ورغلایا، میں مہدی ہوں۔ شروع میں اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے عیسیٰ ابن مریم ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، عیسیٰ ابن مریم ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور خاموشی میں پھر یہ دعوت دینے لگا لوگوں کو کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ ہوا کیا، جب دلی میں مسلمانوں کو پتہ چلا شکیل بن حنیف کے فتنے کا علم ہوا، تو اس کو پکڑا گیا، پکڑنے کے بعد اس کو زد و کوب کیا گیا، اس کو مارا پیٹا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے اس علاقے کو چھوڑا، اس علاقے کو چھوڑ کر دلی کے شانتی نگر میں جا کے بس گیا، شانتی نگر میں جا کے بسا، ایک مینار مسجد بول کے دلی میں اس کو اپنا مرکز بنایا۔ مرکز بنانے کے بعد پھر وہ دھیرے دھیرے جو ہے تبلیغ میں لگ گیا، اور تبلیغ میں جڑ گیا، اور لوگوں کو بہکانے لگا کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ پھر جب پتہ چلا کہ وہ شانتی نگر میں رہ کے ایسا کام کر رہا ہے، تو سارے مسلمان جمع ہوئے، اور کہاں جمع ہوئے؟ جامع مسجد میں جمع ہوئے، جس میں عام مسلمان بھی تھے، پڑھے لکھے بھی مسلمان تھے، علماء اکرام بھی تھے نا۔ اب یہ مسئلہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، یہاں خاموشی اختیار کرنا ایمان کی کمزوری ہے، یہ بات یاد رکھو۔ مال لوٹا جا سکتا ہے مسلمان کا، گیا تو گیا، جان جا سکتی ہے، گئی تو گئی، لیکن جب کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے، جب کوئی ایسی چیز پر ڈاکہ ڈالے جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، ہر مسلمان کو حساس ہونا چاہیے اور ایکٹیو ہونا چاہیے کہ یہ جو شخص کہہ رہا ہے عقیدے کے خلاف ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے، دلائل کے ساتھ سمجھایا جائے، براہین کے ساتھ سمجھایا جائے، اس کو نالج دی جائے صحیح طریقے سے۔ اگر مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو پھر اس کی خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ شکیل بن حنیف کے ساتھ بھی ایسا ہوا، جب اپنی کارروائی چالو رکھا تو جامع مسجد میں علماء اکرام، عام لوگ، پڑھے لکھے سارے لوگ جمع ہو گئے، اور سارے لوگ جمع ہونے کے بعد جو ہے اس کو سوال کیے، کیا تم مہدی ہے؟ بولے ہاں میں مہدی ہوں، امام مہدی ہوں۔ تو سوال کیا گیا اس کو، چل امام مہدی ہونے کے دلائل پیش کر۔ تو امام مہدی ہے نا، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا نا، اس کے دلائل پیش کر، اس کی نشانیاں پیش کر۔ ہکا بکا رہ گیا، اب پریشان ہو گیا نا،
جب تو مہدی کا دعویٰ کر رہا تو نشانیاں پیش کر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں امام مہدی کی پیش کی ہے وہ تیرے اندر ہے کیا، وہ پیش کر۔ علماء کرام نے اس کو کہا تو اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے تو چل تو مہدی ہونے کے دعوے میں کتنا سچ ہے اس کی نشانیاں تو پیش کر۔ ہبکا بکا رہ گیا اور بعد میں پریشان ہو کر کہنے لگا کہ میں توبہ کرتا ہوں، اور اس نے جو ہے تحریری طور پر بھی لکھ کر دیا کہ میں مہدی نہیں ہوں، میں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ پھر وہاں جامع مسجد سے کچھ لوگوں نے کچھ نوجوانوں کو دے کر اس کو دہلی کے ریلوے اسٹیشن پہ بھیجا کہ اس کو جو ہے کیا علاقہ ہے دربھنگہ بھیج دیا جائے، بہار بھیج دیا جائے، بہار کا جو علاقہ تھا جہاں وہ رہتا تھا بہار بھیج دیا جائے۔ وہ نوجوان لے کر گئے اس کو، کافی رات ہو گئی تھی، ٹرین بہت لیٹ ہو گئی تھی، وہ نوجوان اٹھ کر آ گئے، اٹھ کے آنے میں اس کو چانس ملا، پھر دلی کے ایک علاقے میں گیا اور غیر مسلموں کے علاقے میں گیا، غیر مسلموں کے علاقے میں جا کے پھر اپنی کاروائیاں شروع کر دیا۔ شکیل بن حنیف نے کاروائیاں چالو کر دیا۔ 2017 میں اس کے ماننے والے 10,000 تھے، 2017 میں اس کو فالو کرنے والے 10,000 تھے، اس کو ماننے والے، اور ابھی اس کے ماننے والوں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو علم نہیں ہے، جو قیامت کی نشانیاں جانتے نہیں، جو امام مہدی کے تعلق سے جانتے نہیں کہ امام مہدی کون ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیا نشانیاں بیان فرمائی ہے۔ اگر ہر نوجوان امام مہدی کی ہر نشانی کو جان لے کہ امام مہدی کون ہوں گے، کہاں آئیں گے، کس خاندان سے ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، یہ جان لے تو پھر یہ ایسے کذابوں کو پہچان کر ان پر لعنت بھیجیں گے۔ آپ لاکھوں میں اس کے ماننے والے ہو گئے، اور ہندوستان کے کئی علاقوں کو اس نے گھیر رکھا ہوا ہے، اور ابھی مہاراشٹر میں بڑا زور چڑھ رہا ہے اس کا۔ ابھی حال میں حیدرآباد سے کئی ویڈیو آیا تھا اس کا، اور لوگوں کو بہکانے کا طریقہ کیا ہے، خاص کر نوجوان نسل کو۔ پہلے تو اس نے کیا کیا، سیدھے سادے نوجوانوں کو بہکایا، اب علم رکھنے والے نوجوانوں کو بھی بہکا رہا ہے۔ اور بہکانے کا انداز کیا ہوتا ہے، پہلے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اس کے ماننے والے، ملاقات کرنے کے بعد جب جھانسے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں اپن سائنٹیفک طریقے سے قیامت کی نشانیاں جانیں گے، اور اس طرح قیامت کی نشانیاں پیش کرتے ہیں، اور آخری میں کہتے ہیں دیکھو قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہے اور امام مہدی آنے والے ہیں، اور امام مہدی آنے والے نہیں ہے بلکہ امام مہدی آ چکے ہیں، اور وہ شکیل بن حنیف ہے۔ اس طرح لوگوں کو بہکا کر جو ہے بدعقیدہ بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کر کے جو ہے لوگوں کو نہ جانے کہاں کہاں گمراہی میں پہنچاتے ہیں۔ آئیے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے۔ اس کی 3 بیویاں ہیں، شکیل بن حنیف کی 3 بیویاں ہیں، پہلی کو طلاق دیا، آج بھی اس کے سسرال والے ڈھونڈ رہے اس کو مارنے کے لیے، دوسری کرا، پھر تیسری کرا، اور اس کے بارے میں آتا، ابھی میں نے تحقیق کیا صبح سے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اس کے والد اس کو ملنے کو آئے، والد صاحب اس کے ملنے کو آئے، دربھنگہ سے ملنے کو آئے اس کو۔ تو دیکھیے یہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کا اخلاق دیکھیے، اس کے کردار دیکھیے، اس کا رویہ دیکھ لیجئے۔ جب اس کے والد اس کو ملنے کو آئے تو لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے اور بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ اس نے اپنے والد صاحب سے بات چیت تک نہیں کی، اپنے والد کو جھڑکیاں دیا، گھر میں بٹھایا تک نہیں، ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ باپ تھا، والد تھا، لیکن اس باپ کو جو ہے اس نے جو ہے گھر میں بیٹھنے تک نہیں دیا، اور ان کو جو ہے دھتکار دیا، ان کو ہکال دیا اپنے گھر سے۔ جب اس کے والد صاحب جانے لگے تو والد صاحب نے اس کو بددعائیں دی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ والد صاحب کی بددعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہے اس نے جو ہے ایک ایسا عقیدہ گھڑا ہے جو عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، آئیے ذرا ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
جو بھی یہ دعویٰ کرے میں مہدی ہوں یا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، سب سے پہلا یہ سوال اس سے کیا جائے کہ اگر تم مہدی ہے تو وہ نشانیاں پوری کر، یا وہ نشانیاں بتا اپنے اندر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی، امام مہدی کے بارے میں بتایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے تعلق سے وہ نشانیاں رکھی ہے۔ دیکھیے ذرا غور سے سنیے، اور یہ جاننے کے بعد میں سمجھتا ہوں ہم ہر طرح کی گمراہی سے اور ہر طرح کے فتنے سے انشاءاللہ نکل جائیں گے، اور امام مہدی کا جو ظہور ہے، امام مہدی کب آئیں گے، وہ کیسے ہوں گے، ان کا کیا نام ہوگا، یہ جاننے کے بعد ہم ہر طرح کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور خاص کر یہ شکیل ابن حنیف کے فتنے سے خود بھی بچیں اور دوسرے اللہ کے بندوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اور اپنے دل کو ہر طرح کی گندگی سے پاک و صاف کریں۔ آئیے سنتے ہیں۔ ظہور امام مہدی کے مسئلے میں بہت سارے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے، آج بھی بہت سارے لوگ ٹھوکر کھا رہے۔ شکیل ابن حنیف جو ہے سیدھا سادہ تھا، غریب تھا، 4 پیسے آ گئے، اچانک اس کے دل میں خیال آیا میں مہدی ہوں، مہدیوں نے دعویٰ کر دیا۔ دیکھیے وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ ظہور امام مہدی کے مسئلے میں بہت سارے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی ایک شخصیت ہے، اسی لیے مہدی کے بعد وہ عیسیٰ کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، جیسے مرزا غلام قادیانی نے کیا تھا۔ غلام احمد قادیانی نے بھی دعویٰ کیا تھا مہدی کا اور عیسیٰ ابن مریم ہونے کا، یہ بھی وہی دعویٰ کر رہا ہے۔ تو بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخصیت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام دراصل عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت مہدی ہے، اور بعض ہیں جو سرے سے مہدی علیہ السلام کا انکار کر دیتے ہیں کہ کوئی مہدی نہیں ہے اور کوئی مہدی نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، اور بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، بعض ایسے بھی ہیں جو مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس میں ابھی سہر فہرست ہے شکیل ابن حنیف۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے ہم ایسی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچائے، نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ پروردگار عالم ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے بچا لے۔ حالانکہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، دیکھو امام مہدی علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اللہ کے رسول کی آل میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور آپ کا نام کیا ہوگا؟ آپ کا نام اللہ کے رسول کے نام پر ہوگا، محمد۔ امام مہدی کا نام ہوگا محمد اور آپ کے والد کا نام ہوگا عبداللہ۔ یہ نشانیاں دل میں بٹھا لے کہ امام مہدی علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، آپ کی آل میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، آپ کا نام اللہ کے رسول کے نام پر محمد ہوگا، اور آپ کے والد کا نام اللہ کے رسول کے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا، اور ایک نیک شخص ہوں گے۔ اب کوئی بھی کچھ بھی دعویٰ کر رہا، بے نمازی اٹھا مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، شراب پیتے بیٹھا تھا اچانک خیال آیا کچھ بھی دعویٰ کر رہا ہے، جوئے کے اڈے پہ جوا کھیل رہا تھا اچانک خیال آیا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ امام مہدی علیہ السلام ایک نیک شخص ہوں گے اور امام مہدی کے لقب سے ظہور پذیر ہوں گے، ان کا لقب بھی امام مہدی ہوگا۔ جب یہ دنیا ظلم و ستم، اب غور کیجیے آگے کی نشانی اللہ کے رسول کیا بیان فرما رہے، جب یہ دنیا ظلم و ستم اور جور و جفا سے بھر چکی ہوگی، اسے عدل و انصاف اور امن و شانتی سے معمور کریں گے۔ اب ذرا غور سے آخری میں سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان کے تعلق سے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہے، اور پوچھیے ہر وہ شخص کو جو مہدی کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کے رسول نے یہ نشانیاں بیان فرمائی ہے، تیرے اندر یہ نشانیاں ہیں کیا؟ اگر نہیں ہے توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے۔ دیکھو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب پر حکومت کرے گا میرے اہل میں سے ایک آدمی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، عرب پر حکومت کرے گا
ایک آدمی جو میرے اہل میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا. اب اس کا نام تو شکیل بن حنیف ہے کہتے, یہ کہاں سے مہدی ہو گیا بھائی؟ اللہ کے رسول بول رہے میرے اہل میں سے ہوگا, اس کا نام میرے نام پر ہوگا. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. پھر اللہ کے رسول نے آگے ارشاد فرمایا اور مہدی مدینہ میں پیدا ہوں گے. مہدی علیہ السلام کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. دربھنگہ میں نہیں, اردھا پور میں نہیں, ناندیڑ میں نہیں, کلیا شریف میں نہیں, بامبے میں نہیں, دلی میں نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. ایک اور روایت سنی اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں امام مہدی کے تعلق سے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا, اس کی پیشانی چوڑی ہوگی. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نشانیوں کو بیان فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا, اس کی پیشانی چوڑی ہوگی, ناک اونچی ہوگی. ناک اونچی ہوگی, وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور 7 سال تک حکومت کرے گا. پیچھے مسٹیک ہو گئی دیکھو, 7 سال تک حکومت کرے گا. یہ روایت میں 7 سال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں بیان فرما رہے ہیں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اب دیکھیے آگے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے ہوں گے اور میری بیٹی فاطمہ کے نسل سے ہوں گے. اب جو مہدی کا دعویٰ کر رہا کیا وہ حضرت فاطمہ کی نسل سے ہے؟ نسل چیک کیجئے تو ان کا دعویٰ جھوٹا قرار پائے گا. اور یاد رکھیے ایسے جھوٹوں پر, ایسے کذابوں پر اللہ کی لعنت ہو جو ڈاکے ڈالتے ہیں اور ڈاکے ڈال کر دنیا میں فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایک رات میں, آپ دیکھیے یہ بڑی اہم روایت ہے, غور سے سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کی اصلاح کرے گا. یعنی لوگ ان کو جانتے نہیں ہوں گے, اچانک اللہ تعالیٰ ان کی پہچان کرائے گا لوگوں کو صرف ایک رات میں. اب یہ برسوں سے دعوے کر رہے, اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں لوگ ان کو جانتے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کی پہچان کرائے گا اور لوگ ان کو دیکھ کر کہیں گے ہاں یہ وہی مہدی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا اور ان کی نشانیاں دیکھ کر لوگ ان کو ماننے لگ جائیں گے. ان کی نیکی دیکھ کر, ان کا تقویٰ دیکھ کر اور ان کے اچھے کاموں کا ایک دم اچانک ذکر چھڑے گا تو راتوں رات مہدی علیہ السلام کی پہچان ہو جائے گی. برسوں نہیں لگیں گے, مہینوں نہیں لگیں گے ان کو جاننے کے لیے, بس ایک رات میں ان کا ظہور ہوگا اور لوگ ان کو اچانک پہچاننے لگ جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ وہی مہدی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. اب ان کی ہسٹری دیکھ لو, یہ کب پیدا ہوئے, انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کب کرے اور آج کیا کر رہے ہیں. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخر میں مہدی آئیں گے, ان کے دور میں خوب بارش ہوگی. اب یہاں بارش کو ترس رہے, سردی کا موسم ہے, خطرناک گرمی ہو رہی ہے. وہ بیچارے نے دعویٰ کر دیا شکیل بن حنیف نے کہ میں مہدی ہوں, اور مہدی علیہ السلام کے دور میں کیا ہوں گا. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے دور میں خوب بارش ہوگی اور زمین سے خوب پیداوار ہوگی, اناج خوب پیدا ہوگا امام مہدی کے دور میں. یاد رکھیں اچھے سے, ایک ایک نشانی کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے. یہ جو مسئلہ ہے امام مہدی کا, اس کا تعلق عقیدے سے ہے. ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں, ہر طرح کی گمراہیوں سے نکلنے کی کوشش کریں. ایسے ویڈیو نہ دیکھیں جس میں گمراہ کن بیانات آتے ہیں. ایسی چیزوں سے دور رہے, اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے, اپنے آپ کو حدیث سے جوڑے, اپنے آپ کو صحیح علم سے جوڑے. دیکھو دنیا چلے گئی, آئے گی انشاءاللہ کبھی نہ کبھی, لیکن ایمان چلا گیا, عقیدہ چلا گیا, پھر وہ لوٹ کر نہیں آئے گا اگر ہم مر گئے تو. اس لیے ہمیں سب سے پہلی فکر ہونی چاہیے اپنی بھی, اپنے بال بچوں کی بھی اور اپنے دوستوں کی بھی, کہ ان کا عقیدہ صحیح ہو, ان کا علم صحیح ہو.
اور وہ صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی گزارے۔ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ میں اپنا عقیدہ صحیح کروں، آپ اپنا عقیدہ صحیح کرے، اور اللہ کے دیگر بندوں کا بھی عقیدہ صحیح کرانے کی کوشش کرے۔ اصل کام یہی ہے۔ دیکھیے یہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، اور زمین سے خوب پیداوار ہوگی اور مال خوب لٹایا جائے گا، دونوں ہاتھوں سے مال لٹایا جائے گا، دونوں ہاتھوں سے صدقہ و خیرات کیا جائے گا، اور جانوروں کی کثرت ہو جائے گی، اور میری امت بہت بڑھ جائے گی، اور وہ 7 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ اب آخری روایت سنیے، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اتنی روایتیں سنانے کے بعد ہم کو امام مہدی علیہ السلام کی حقیقت کا الحمدللہ علم ہو گیا ہوگا، ان کی جو نشانیاں ہوں گی دنیا میں جب وہ آئیں گے، ان کے اندر کیا کیا نشانیاں ہوں گی، ان کے آنے کے بعد اس دنیا میں کیا ہوگا، الحمدللہ ہم نے جان لیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو ہر طرح کے فتنوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو مسلمانوں کو جو امام ہوں گے وہ مہدی ہوں گے، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عین عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئیں گے وہ، ابھی تو پتہ ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، اور یہ بیچارے نکلے اپنے چولے میں سے، اپنے جو ہے کہاں سے نکل رہے، اور کوئی کہہ رہا میں مہدی ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ یہ جھوٹے ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان جھوٹوں پر۔ دیکھو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو مسلمانوں کے جو امام ہوں گے وہ مہدی ہوں گے۔ مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آئیے نماز پڑھائیے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کہیں گے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضرت مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے امام ہوں گے، تو کہیں گے حضرت عیسیٰ سے کہ آئیے نماز پڑھائیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں نہیں، تمہاری امامت تمہارے امام ہی کرائیں گے جو تم ہی میں سے ہوں گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے امامت میں نہیں کراؤں گا، بلکہ امامت آپ ہی کرائیں گے۔ تو یہ ہے دیکھیے مہدی علیہ السلام کی نشانیاں، اور ان نشانیوں کو ایک نشانیوں کو اپنے دل و دماغ میں میں بھی اور آپ بھی بٹھا لے، اور اس شکیل بن حنیف کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اور اس جیسے جو بھی فتنہ پرور ہے، جو آج خاص کر جو ابھی حال میں 6 مہینے پہلے بامبے میں فتنہ پھیلایا، مہاراشٹر میں پورے طریقے سے کئی جگہ جو ہے اس نے گڑبڑایا، اورنگ آباد میں کوئی پڑے گاؤں ہے، پڑے گاؤں میں تو ایک جتھا بن گیا، شکیل بن حنیف کا جتھا بن گیا، اور وہ جتھا جو ہے لوگوں کا کہتا ہے کہ شکیل بن حنیف امام مہدی ہے، اور امام مہدی کے ساتھ ساتھ عیسیٰ ابن مریم بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان فتنوں کو جانیں، فتنوں سے نکلنے کی کوشش کریں، اور ان فتنوں کا علم کی روشنی میں مقابلہ کرے، آپس میں لڑنے کے بجائے، آپس میں اختلاف کرنے کے بجائے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں۔ وقت کا تقاضا ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، اس کا تعلق عقیدے سے میں نے شروع میں کہا آپ کے سامنے۔ تو یہ ہے دیکھیے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، اور امام مہدی کون ہوں گے، اور ان کی پوری نشانیاں احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو جان کر ہر طرح کی فتنوں سے اپنے آپ کو بھی بچائے، اور اللہ کے دیگر بندوں کو بھی بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، میرے سنانے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم حسبنا حسابا يسيرا، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔